باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا۔ اللہ جل جلالہ ومن والہ فرماتے ہیں: الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ رات بھر جاگ کر ہم سبھی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، ہر امتی کے لیے۔ حشر کے روز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ چادر بوجھ ہے یا تحفظ، یہ آپ ہی طے کریں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ چادر کے بینیفٹ: نماز چادر سے باہر جانا ہے تو ہماری طرف کوئی بری نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، نظر سے نہیں دیکھیں گے، بری نظر سے، غلط نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ اس کے لیے پوری طرح کو ہمیں چھپا کر، ہمیں اوڑھ کر باہر نکلیں۔ نماز کے وقت آرام سے نماز پڑھ سکیں، کہیں بھی ہمیں نماز کا وقت ہو سکے تو نماز آرام سے پڑھ سکیں، یا برقع سب سے بھر کر اوڑھ کر نقاب یا ماسک لگائیں تو یہ بھی ہمیں پردے کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چادر اوڑھتے تھے، جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں چادر اوڑھتے تھے۔ سعودی میں آج بھی سب کے سب زیادہ سے زیادہ چادر ہی اوڑھتے ہیں۔ چادر اوڑھنا امہات المومنین کی سنت ہے۔ ویسے سب کے سب بہت اچھے تھے الحمدللہ۔ عمر والوں کو تو خدیجہ رضی اللہ عنہا یاد کر کے ان کا ماڈل بننا چاہیے، اور ہمارے لیے یہی ہمیں بہت اچھی چیز ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز میں جان نچھاور کرتے تھے، اور کم عمر کی عورتوں کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو ہمارے لیے ماڈل بنانا چاہیے۔ آج کے نیو جنریشن کے بچوں کے لیے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کے ماڈل کو دیکھ کر ماڈل بننا چاہیے۔ اس سے اچھے اور کون ماڈل ہو سکتے ہیں؟ ہمارے لیے ماڈل یہی ہے، اور دونوں جہاں میں کامیابی ہے، اور اسکول کالج جا کے اچھی طرح پڑھائی کر لیں، فون نمبر نہ لیں کسی کا، ہائے بائے نہ کریں، ہاتھ ہگ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، ہگ نہ کریں، بار بار فون نہ کریں، ایک دوسرے کو خوب ستانا، یہ کہاں کی ناانصافی ہے؟ یہ نہ کریں، یہ جاہل لوگوں کی عادتیں ہیں، اور ہرگز نہ کریں۔ یہاں بگڑ جائے تو بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا۔ اور جنت کی نعمتوں کو بھول گئے، اللہ کے کلام ہوں گے، اور اللہ کے کلام کو یاد کریں۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ وقت بہت قیمتی ہے، وقت کو ہمیں ایسے ویسے گزارنا نہیں چاہیے۔ وقت کو بہت قیمتی سمجھ کر، وقت نہیں رکتا، دن نہیں رکتا، رات نہیں رکتی، دنیا میں رکتا نہیں، وقت نہیں رکتا، دنیا کے کام نہیں رکتے، تو ہمیں کیوں روکے ہوئے ہیں؟ رات کے وقت میں اللہ سے بولیں، میں آگے پڑھوں گا، جیسے بھی اللہ ہے، جیسے ہی حالات میں آگے بڑھنا ہے۔ ہمیں آج سے کل اور اچھے اور بہتر بنیں گے انشاءاللہ۔
اللہ جل شانہ ہر عیب سے پاک ہیں، وہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، مالکوں کی مالک ہیں، سب سے بڑا اور بڑے شان والے ہیں، اور وہ کبھی نہیں سوتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کبھی نہیں اونگ آتی اور کبھی غافل نہیں ہوتے، اور ہمیں برابر دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اپنے بندوں سے فرماتے ہیں، کبھی ہمیں بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے صبح میں اٹھ نہیں سکے، تو صبح کا روٹین کام ہمارا کتنا خراب ہو جاتا ہے، یا اگر دن اور رات میں جلدی سو جائے ہمیں، تو سب کے سب سونے کے بعد سارے کام عبادت کے بعد سوتے ہیں، سب پر نگاہ رکھنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتے، اس لیے کہ بندوں میں اور اللہ میں بہت بہت فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے بندوں کے اعمال دیکھنا ہے۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی نہ اونگتے ہیں نہ سوتے ہیں، کسی بھی وقت غفلت میں بھی نہیں ہوتے۔ ہمیں دن اور رات کیا کیا کام کرتے ہیں، فرشتے اور سارے لکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اور اسی طرح رات کے کیا کیا کرتے ہیں، اور سب اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دن اور رات ہمارے اعمال پہنچ رہے ہیں، ہر وقت ہمارے اعمال کو اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ رات اور دن اس دنیا میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کسی جگہ رات ہو رہی ہے، کسی جگہ دن ہو رہا ہے، کسی جگہ منٹوں اور گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے، کہیں دن کے 12-1 بجے ہوتے ہیں، کہیں رات کے 12-1 بجے ہو رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ دیکھے، ہمیں جو چاہے کرے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو دیکھتے ہیں، اور وہ سوتے نہیں۔ اللہ نے ہمیں دل و دماغ دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت و قوت اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ہمارے اندر روح ہے، ہماری ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مشکل سے مشکل وقت اللہ نہ کرے اگر آئے تو اسے فیس اور فیل کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن مجید میں یہ سکھائے ہیں، علی الحی الذی لا یموت، اس پر توکل کرو جو زندہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کرو، اس کو اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے، اور الحمدللہ ہمیں رات بھر ٹی وی موبائل میں گزار کر صبح تک ہم اسی میں گزارتے ہیں۔ اللہ نہ کرے اس سے ہمیں فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے، فرض کو چھوڑ رہے ہیں، کیا کریں، اور بڑی مشکل سے اسکول کو جانا، اور وہاں اسکول میں رات بھر نہیں سونے کی وجہ سے میٹھی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، وہاں کلاس روم میں بھی میٹھی میٹھی لوریاں سنائی دے رہی ہیں، نیند کیوں نہ آئے۔ ہمیں اسکول کو جا کر اچھی طرح پڑھنا ہوتا ہے، ہمیں اسکول میں اچھی طرح پڑھ کر ہمیں سیدھا گھر آ جائیں، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ الحمدللہ ہر رات تہجد کے وقت عرش پر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان میں آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ یہ مجھ سے دعائیں مانگنے والے، کہ ہمیں اس کی دعاؤں کو قبول کریں، ہمیں اس کو دوں، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والے کہ میں اس کو بخش دوں، تو آپ کی کوئی خواہش ہو تو آپ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تہجد کے وقت مانگی گئی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ تہجد میں اٹھ کر اللہ سے خوب مانگنے ہیں، اور ہمیں صحیح سے ہمیں لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری صحت کا خیال رکھنا، اس ماحول میں ہمیں اپنے آپ کو بچا کر لے کر چلنا بہت ضروری ہے۔ کوئی غلط لفظ نہ بولے، اور بیٹا کوئی دن میں اچھے کام کر کے آؤ، اچھے سے اچھا کام کرو، بیٹا آج کوئی اچھا کام کرو اور ہمیں رپورٹ بھی کرو۔ بیٹا لفظ میں بہت طاقت ہے، لفظ جوڑ کر ورڈ بنتے ہیں، پھر ورڈ بن کر سینٹنس بنتے ہیں، پھر ایک ایک قصہ ایک ایک کہانی بنتی ہے۔
پھر محنت کتنی، اور کلاس اور پریڈ میں ایک ٹیچر کتنی محنت کرتے ہیں. ایک ایک دن گزر کر ہفتے میں، مہینے، پھر ٹیسٹ ایگزام ہوتے ہیں. پورا سال ہر دن اسکول کو جانا آنا ہو کر ایک کلاس گزرتی ہے پورے سال میں. بچے پریشان ہوتے ہیں. اچھا پڑھنے والوں کو کوئی مشکل نہیں ہوتا. سب اچھے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے. جیسے پڑھتے ہیں اسے آسان، جیسے پڑھنے والوں کو آسان ہے، اتنی مشکلوں سے ایک ایک سال گزرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آسان فرمائے. ہمارے گھروں میں اچھے ماحول پیدا کرنا ہے. ہمارے گھروں سے باہر بھی ہمیں اسکول میں اچھا ماحول میں رہ کر، پل کر، بڑے ہو کر ہمیں اچھے بننے کی کوشش کریں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہماری نماز کی، ہماری عبادات کی ہمیں خوب خیال رکھ کر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھرپور حفاظت فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آخرت کے بارے میں، آخرت کے دن لوگوں کے حالات، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. نماز اگر اچھی نکل آئی تو حساب آسان ہوگا. جس کے گناہ جتنے ہوں گے اتنے سزا ہوگی، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے نماز کو اچھی طرح پڑھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے، ہدایت دے، ہمیں معاف فرمائے. ہمارے بچوں کو، ہم سب کو، مرحوموں کو سب کی مغفرت فرمائے. اے اللہ سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. سب کی گناہ کبیرہ صغیرہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے. اے اللہ، اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرمائے. تا قیامت تک کی ہماری نسلوں آنے والوں کی مغفرت فرمائے. سب کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ، اللہ سب کو ہدایت کا ذریعہ بنائے. اے اللہ سب کو ہر طرح کی پریشانیاں، مشکلات سب دور فرما کر، اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما کر سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. سب کی مغفرت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اچھے نیک نگاہ ڈالے، اچھی نیت عطا فرمائے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو اہلہ.